ذرا سوچو، اگر ایک پیالہ پانی تمہاری پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہو جائے تو؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے قدموں میں دنیا تھی، مگر ایک فقیر کے ایک سوال نے اس کا غرور توڑ دیا۔ یہ کہانی ہے طاقت، غرور اور اس ایک لمحے کی جس نے بادشاہ کو انسان بنا دیا۔ سلطان زاہد اور ایک پیالہ پانی۔ بہت زمانہ پہلے مشرق کی ایک وسیع و عریض سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان زاہد تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، خزانے دولت سے بھرے تھے، محلات آسمان کو چھوتے تھے اور اس کی فوج اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتی تھی۔ لوگ سلطان کو عادل کہتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک خاموش بیماری پیدا ہو گئی، غرور۔ وہ یہ ماننے لگا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی عقل، بہادری اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ زبان پر شکر کے الفاظ ہوتے، مگر دل سے عاجزی ختم ہو چکی تھی۔ اکثر وہ محل کی فصیل پر کھڑا نیچے پھیلے شہر کو دیکھتا اور سوچتا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ لوگ بھوکے مر جاتے، یہ سلطنت بکھر جاتی۔ ایک دن سلطان نے ایک بڑی فوجی فتح کے موقع پر شاندار جشن کا اعلان کیا۔ شاہی محل چراغوں سے جگمگا اٹھا، خوشبو سے فضا مہک اٹھی اور دربار میں عمرا و وزراء سلطان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ سلطان سونے کے تخت پر بیٹھا غرور سے مسکراتا ہوا جیسے ہی نوالا اٹھانے لگا تو دربار کے دروازے پر شور مچ گیا۔ پہرے دار کسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایک کمزور بوڑھا درویش بوسیدہ کپڑوں میں بے خوف دربار کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے پہرے داروں کو روک دیا۔ درویش نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، اے سلطان، کیا یہ نوالا واقعی تیرا ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے فخر سے کہا، یہ سلطنت میری ہے، یہ خزانہ میرا ہے اور یہ نوالا بھی میرا ہی ہے۔ درویش نے پوچھا، اگر تجھے شدید پیاس لگے اور پوری دنیا میں پانی کا صرف ایک پیالہ ہو جو میرے پاس ہو تو اس کے بدلے کیا دے گا؟ سلطان ہنسا، اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ درویش نے کہا، اور اگر وہ پانی تیرے جسم سے باہر نہ نکلے اور جان خطرے میں پڑ جائے؟ سلطان سنجیدہ ہو گیا، باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ درویش مسکرایا، تو پھر جس سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی ہے، اس پر اتنا غرور کیوں؟ یاد رکھ، تو مالک نہیں، امانت دار ہے۔ یہ کہہ کر درویش چلا گیا، مگر اس کے الفاظ سلطان کے دل میں گھر کر گئے۔ اس رات سلطان سو نہ سکا۔ پہلی بار اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی حکمران ہوں یا صرف ذمہ دار؟ اگلی صبح اس نے شاہی لباس اتارا اور عام مسافر بن کر شہر سے نکل پڑا۔ دھوپ تیز تھی، پیاس بڑھتی جا رہی تھی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک ویران جگہ پر اسے ایک بوڑھا کسان ملا جس نے مٹی کے پیالے میں نیم گرم پانی دیا۔ سلطان نے پانی پیا تو اسے لگا جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ کسان نے کہا، جو مل جائے اسی پر شکر کرنا ہی اصل دولت ہے۔ پھر مسکرا کر بولا، سنا ہے ہمارا بادشاہ سونے کے بستر پر سوتا ہے مگر سکون کے بغیر۔ میں زمین پر سوتا ہوں مگر دل مطمئن ہے۔ یہ بات سلطان کے دل میں اتر گئی۔ آگے چل کر سلطان ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس سے مشقت کروائی گئی، ذلت دی گئی۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک تجارتی قافلہ وہاں پہنچا جس کا سردار خواجہ فرید تھا۔ اس نے سلطان کو بچایا، کھانا دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ خواجہ فرید نے کہا، طاقت اس لیے نہیں ہوتی کہ کمزور کو دبایا جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے سہارا دیا جائے۔ راستے میں ایک بستی آئی جو سلطان ہی کی سلطنت کا حصہ تھی۔ وہاں سلطان نے اپنے نام پر ہونے والا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت رو کر بولی، آ اللہ، اس بادشاہ کو بھی ہمارے حال پر لا۔ یہ سن کر سلطان ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے اس نے اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ ظالم افسران گرفتار ہوئے، خزانے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ محل واپس پہنچ کر وزیروں نے سازش کی مگر سچ چھپ نہ سکا۔ عوام سلطان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جنگ ہوئی اور اسی جنگ میں سلطان کا وفادار خادم بابا سلیم اسے بچاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، اب تم صرف بادشاہ نہیں، اس قوم کے باپ ہو، انصاف کرنا۔ وقت گزر گیا۔ سلطان زاہد نے عیش و آرام چھوڑ دیا۔ وہ یتیموں، کسانوں اور غریبوں کا سہارا بن گیا۔ رعایا نے اسے بابا سلطان کہنا شروع کر دیا۔ آخری وقت میں اس نے اپنے بیٹے کو مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، یاد رکھنا، ہم مالک نہیں، صرف چوکیدار ہیں۔ اسی لمحے وہی درویش آیا اور بولا، تیرا سودا پورا ہوا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ سلطان مسکرایا، کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان زاہد مر گیا، مگر اس کا سبق زندہ رہ گیا، کیونکہ اصل بادشاہی تخت کی نہیں، عاجزی، انصاف اور خدمت کی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں، میں مالک نہیں، امانت دار ہوں۔ ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔